میں آج آپ کو ایک ایسے عالم دین ایس کے سولر کی ہسٹری، تاریخ، اتہاس بتانے جا رہا ہوں جو دہلی کے چیف جسٹس تھے اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی کے 50 سال جنگ آزادی کے اندر اور درس تدریس کے اندر ان کے بڑے بڑے شاگرد تھے مولانا ہدایت اللہ، مولانا امجد علی اعظمی اور بڑے بڑے عالم ان کے شاگرد تھے۔ اس عالم کا نام تھا مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ 1797 کے اندر سیتاپور کے قصبے خیر آباد کے اندر آپ پیدا ہوئے اور آپ کا تعلق ایک علمی خانوادے سے تھا، جو خاندان ہمیشہ لوگوں کی خدمت کرتا۔ مولانا خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد تھے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مولانا خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پڑھائی کے فراغت کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی، اپنی پوری لائف اس دیش ہندوستان، بھارت، انڈیا کے لیے قربان کر دی، یہاں تک کہ اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنی صلاحیت سب کچھ اس دیش کے لیے قربان کر دی۔ میں آپ کو یہ ہسٹری آپ کے آباء و اجداد کی اور ہمارے علماء کی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے اس کو زمین پر رہنے کا اس کو حق نہیں ہوتا۔ مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے وہ چیف جسٹس تھے اور اسی دوران ان کا تعلق، ان کی ملاقات ہوئی مرزا غالب سے اور شاہ بہادر ظفر رحمۃ اللہ علیہ سے۔ شاہ بہادر ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی صلاحیت، ان کی ذہانت، ان کی امانت داری، ان کے تقوی اور ان کی پلاننگ کو دیکھ کر ان کو اپنا مشیر خاص بنایا، یعنی دا مین ایڈوائزر بنایا، اور شاہ بہادر ظفر رحمۃ اللہ علیہ خود ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ 1857 کے جنگ کے اندر جب یہ آگ بھڑکی، اس سے پہلے مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ تاریخ اتنی عجیب تاریخ ہے کہ جن کا آج ہمارے بچوں کو ہسٹری کتابوں کے اندر نام بتایا جاتا ہے، ابھی تک ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے دن مسجد کے اندر اتنی پر اثر، اتنی با اثر تقریر کی کہ لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور لوگ جذبات میں آ کر اور لوگ جہاد کے جذبے کے اندر آ کر لوگوں نے عہد کیا کہ ہم اس ہندوستان کو، اس بھارت کو، اس ملک انڈیا کو ہم انگریزوں سے آزاد کرائیں گے۔ اتہاس کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت دلی کے اندر صرف 2 لوگ سڑک پر ملتے تھے، ایک تو وہ لوگ مجاہدین آزادی، کرانتیکاری لوگ اور انگریز لوگ، اس کے علاوہ دلی کے سڑک پر کوئی نہیں ملتا تھا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے۔ 1857 کی بغاوت کے بعد ہمارے لیے وہ انقلابی لڑائی تھی۔ 1857 کے بعد انگریزوں نے موسٹ وانٹیڈ لسٹ جاری کی، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ جو آدمی دہلی کا چیف جسٹس ہوا کرتا تھا، جس آدمی کے بڑے بڑے عالم شاگرد ہوا کرتے تھے، مولانا فضل خیر آبادی کا نام اس لسٹ کے اندر سب سے پہلے تھے، اور پورے انڈیا کے موسٹ وانٹیڈ لسٹ کے اندر جو سب سے پہلا نام تھا وہ ایک عالم دین مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ ان کو جب کورٹ کے اندر پیش کیا گیا 1859 کے اندر، تو مولانا فضل خیر آبادی نے اپنا کوئی وکیل مقرر نہیں کیا، آپ کی زبان میں کو اپنا کوئی وکیل اپوائنٹ نہیں کیا، خود اپنا کیس اپنے آپ سے لڑی، اور وہ انگریزوں کے ہر سوال کا مدلل جواب دیتے، یہاں تک کہ انہوں نے آخر میں یہ بات کہی کہ انگریزوں اگر میں چاہوں تو بات کہہ کر اپنی جان چھڑا لوں، لیکن جو بات میں کل کہتا تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، وہی بات میں آج بھی کہتا ہوں کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں گا میں یہ کہتے رہوں گا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ اس وقت لکھنؤ کے جوڈیشل کمشنر نے جب آپ کی بغاوت اور انگریزوں سے آپ کی جب نفرت دیکھی تو اس نے بامشقت سزا، ایک تو تاعمر قید ہوتی ہے اور ایک تاعمر قید بامشقت سزا ہوتی ہے، انہوں نے آپ کے لیے رکھی،
اور کالا پانی انڈوبار اور نکوبار کی آپ کو سزا سنائی۔ مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب جیل کے اندر انڈوبار نکوبار جب وہ کالے پانی میں جب وہ ڈالے گئے تو کئی سالوں کے بعد ان کے شاگرد مولانا ہدایت اللہ اور مولانا امجد علی اعظمی صاحب اور ان کے بیٹے مولانا امام الحق صاحب جب آپ سے ملنے کے لیے گئے تو جب انہوں نے مولانا فضل خیر آبادی کو دیکھا کہ انگریز ان سے کام کرا رہے ہیں اور گندگی جیل کی صاف کرا رہے ہیں اور مولانا فضل خیر آبادی کے سر کے اوپر ایک ٹوکرا ہے اور مولانا فضل خیر آبادی اس ٹوکرے کو جا کر گندگی جگہ پھینک رہے ہیں، پھر کے گندگی صاف کر رہے ہیں، تو آپ کے تمام شاگرد رونے لگے۔ اسی دوران انگریز نے کہا کہ مولانا فضل خیر آبادی تم صرف یہ کہہ دو کہ جو میں نے جہاد کا فتویٰ میں نے انگریزوں کے خلاف دیا تھا اسے میں رجوع کرتا ہوں، اس کو میں واپس لیتا ہوں۔ تو مولانا فضل خیر آبادی نے کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا مرتے دم تک میں یہ بات کہوں گا، اور اگر زبان میری کاٹ لی گئی تو میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں کہ مرتے دم تک میں کہوں گا کہ جہاد کرنا پہلے بھی فرض تھا انگریزوں کے خلاف، اور آج بھی جب تک انگریز ہمارے زمین کے اوپر، ہندوستان کے اوپر، بھارت کے اوپر رہے گا جہاد کرنا فرض ہے۔ ستمگر ادھر ستمگر ادھر تیر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے نے آپ کے کیس کو فائٹ کیا اور انگلینڈ جا کر آپ کے بیٹے مولانا امام الحق خیر آبادی نے وہ جب کیس وہ جیت کر آئے اور جب وہ آزادی کے پروانے کو لے کر جب وہ انڈوبار اور نکوبار جب وہ جیل کے اندر پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک جنازہ سامنے سے آ رہا ہے۔ تو ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کے والد محترم، آپ کے ابا مولانا فضل خیر آبادی کا جنازہ ہے۔ مولانا فضل خیر آبادی کے جس کوٹری میں وہ قید کیا گیا تھا، جب لوگ ان کے اس کوٹری میں گئے تو مولانا فضل خیر آبادی نے کوئلے سے در و دیوار کے اوپر عربی میں بہت ساری چیزیں لکھی تھی۔ جب ان کو جمع کیا گیا تو 3 جلد کی کتاب بنی اور اس میں عربی کے چند شعر تھے جن کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک عربی کا شعر یہ تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے میرے اوپر انگریزوں نے سارے ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے، میرا جرم صرف اتنا تھا کہ میں انقلاب کے ساتھ تھا۔ دوسرا عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے